अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हम कुरान करीम की कौन सी अजीम और बड़ी आयत पढ़ रहे थे? आयतुल कुर्सी और इसकी फजीलत हमने क्या पढ़ी थी? के जो जो इंसान ये आयत हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा वो उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सुभान अल्लाह। उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो हमें भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है इंशाल्लाह। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नहीं कोई इलाह मगर वही जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा से वो कायम है। हमेशा से वो जिंदा है और हमेशा से वो ज़ात कायम है। और किस तरह से कायम है? ला तअखुजुहु सिनतुम वला नौम। ना उसे ऊँग आती है, ना ही नींद आती है कोई ऐसा इलाह कि जिसको नींद भी ना आए? कोई भी ऐसा नहीं है। जब सब सो रहे होते हैं तब भी वो जाग रहा होता है। और इंसान जब सोता है ना तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। जब हम सो जाते हैं हम अपने इर्द गिर्द से गाफिल हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और कोई भी उसको ये भी पता नहीं होता कि सोते हुए कि उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है किसी भी तरह का। बहुत सी जो चोरियां हैं वो सोते वक्त में ही हो जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो ये सबके साथ ही होता है। बेशक वो जितने भी हायर लेवल का इंसान हो, अल्लाह का कितना ही वली हो, बुजुर्ग हो, नेक इंसान हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नींद ना आए। नींद सबको गाफिल कर देती है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला उनको नींद क्या ऊँग भी नहीं आती। ऊँग वो हल्की नींद होती है जो नींद से पहले आती है, जो बैठे बैठे आ रही होती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज। उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। अगर हम काउंट करना चाहें कि आसमानों जमीन में क्या कुछ है, हम काउंट कर सकते हैं? अल्लाह की तख्लीक नहीं। नहीं काउंट कर सकते, काउंटलेस है। मैंने कल भी आपको गैलेक्सीज के बारे में बताया था कि वो इतनी ह्यूज और वास्ट हैं कि हमारी साइंस आज तक उन तक रसाई हासिल करने से कासिर है। वो जितने उनके करीब जाते हैं तो उनको कुछ और इस तरह का मिल जाता है जो उनकी दस्तरस से और उनकी अप्रोच से बाहर होता है। तो ये तो सिर्फ आसमान की बात है। इसी तरह हमारी ये जो ज़मीन है, जैसे आसमान की वुसअत है, 7 आसमान है, ऐसे ही हमारी ज़मीन के नीचे भी बहुत सी ज़मीनें हैं। और हमें नहीं पता कि वहाँ क्या कुछ अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, क्या कुछ तख्लीक किया है। हमें तो वो नज़र आता है जो हमारी इस ज़मीन, मौजूदा ज़मीन पे मौजूद है। तो अल्लाह के सिवा जो बाकी चीज़ें हैं ना, बाकी मखलूक है, उसकी आप आ, उसको आप देखें कि किसी के लिए भी आसमान तक पहुंचना ही मुश्किल है। इस फिजा में कितने सितारे हैं, सैयारे हैं, कोई गिन भी नहीं सकता। कहाँ ये कि कोई उनको ओन करे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला तो उनको ओन करते हैं, अल्लाह ने उनको क्रिएट किया है। और अगर इन सितारों का ABCD नाम रख दिया जाए या उनको नंबर्स असाइन कर दिए जाएं तो महज उनको गिनने के लिए ही कई 100 साल चाहिए। इसी तरह बैक वक्त एक ज़मीन के सिर्फ एक हिस्से के कोई भी इंसान मालिक हो सकता है। और सबसे बड़ी जो सुपर पावर्स हैं उनके पास भी ज़मीन का सिर्फ एक टुकड़ा है। आज तक कोई शख्स भी पूरी ज़मीन का मालिक नहीं हो सका। हम में से हर कोई ज़रा अंदाज़ा लगाए
کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، اور اپنے ایک گھر کو بھی چلانا بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو مینٹین کرنا، اس کی مینٹیننس، اور اس کے علاوہ جتنے ایکسپنسز ہیں گھر والوں کے ان کو میٹ کرنا. تو ایک جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے گھر کو ہی چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس پوری کائنات کو، اس پوری زمین کے مالک ہیں، اور وہ اس کو چلا رہے ہیں اور بڑے منظم طریقے سے چلا رہے ہیں. ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں تاخیر نہیں ہوئی. موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں یا نہیں آتے، پھل پھول اپنے وقت پہ اگتے ہیں یا نہیں اگتے. بالکل ہر کام جو ہے وہ ایکوریٹ ٹائم پہ ہوتا ہے. تو انسانوں کے پاس جو ریسورسز ہیں نا وہ بڑے لمیٹڈ ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کی مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ بندے کو چھڑا سکتی ہیں، اس کو نجات دلا سکتی ہیں. لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا جو اصل اختیار ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. سورہ زمر کی آیت میں آتا ہے کہ قل للہ شفاعت جمیعا، اللہ ہی کے لیے شفاعت ہے ساری کی ساری. پھر سورہ مریم میں آتا ہے کہ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہو سکتے مگر جس نے رحمان کے پاس یعنی اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہو یا اس کی اجازت لے رکھی ہو. پھر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کو بھی سفارش یا شفاعت فائدہ نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے. تو ایسی شفاعت جس میں بندے کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور پر ہو جائے، ایسی شفاعت کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے. تو گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شفاعت کا فائدہ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کسی بھی انسان کو شفاعت کا جو فائدہ ہے وہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیں گے، اور جس انسان کے لیے ریلیونٹ انسان کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے شفاعت ہو سکے گی روز قیامت. جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب ہی ہو سکے گی. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں دو پوائنٹس ہیں. ایک تو جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب کوئی سفارش یا شفاعت کر سکے گا، اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کے لیے نہیں کر سکے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا. ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں تقریباً برابر ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے، مقرر بندے سے کہیں گے کہ اس کی سفارش کرو یا شفاعت کرو، تو اس کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو صرف وہی لوگ شفاعت کر سکیں گے جن کے لیے اللہ اجازت دیں گے، اور صرف انہی لوگوں کے لیے وہ کر سکیں گے جن کے لیے اللہ کا اذن ہوگا. ہر ایک کے لیے نہیں وہ سفارش کر سکیں گے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ الاؤ کریں گے انہی کے لیے کر سکیں گے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی. یہ دونوں کے لیے اللہ کی پرمیشن ضروری ہوگی، کرنے والوں کے لیے بھی اور جن کے لیے کی جائے ان کے لیے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. کیا ہے آگے اور پیچھے؟ ہر شخص کا ماضی اور مستقبل صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم تو کئی بار یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کل اس وقت میں کیا کیا تھا. ہمیں ایک دن پہلے کا بھی یاد کرنے کے لیے کچھ دیر سوچنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر انسان کا ماضی پوری طرح جانتے ہیں، ایون مستقبل بھی جانتے ہیں. تو انسان کا علم جو ہے بڑا ہی ناقص ہے، بہت محدود ہے. بے شک ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس طرح علم کے اعتبار سے ہمارا علم جو ہے بہت محدود ہے. کیا کوئی ایسا انسان ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ اپنے ماضی کے بارے میں مجھے سب کچھ یاد ہے، کس دن کیا ہوا تھا؟
नहीं। बेशक कोई जितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कोई इंसान इस तरह से कहे कि अच्छा पिछले साल आज के दिन मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, किस काम में मशगूल थी, तो किसी को भी याद नहीं होगा। और अगर अपने बारे में हमें मालूम नहीं है तो बाकी सारी मखलूक के बारे में कहाँ से हम जान सकते हैं। तो कोई भी ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं जो ये दावा कर सके कि हम तमाम इंसानों के माजी और मुस्तकबिल को जानते हैं। एक अल्लाह ही है जिसको गैब और हाजिर का पता है, माजी का भी पता है और मुस्तकबिल का भी पता है। और किस तरह से पता है? वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, कि वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। अहाता इल्म से क्या मुराद है? कि किसी भी चीज़ के वजूद, उसकी कैफियत और उसके मकसद को पूरी तरह जान लेना, कि किसी भी चीज़ का वजूद क्या है, कोई भी चीज़ किससे बनी है, कितने काम की है, उसका फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है बनाए जाने का, ये भी अल्लाह ताला ही जानते हैं। हमें तो अपने जिस्म के अंदर जो पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है उसके बारे में भी पूरी तरह नहीं पता कि ये सारे का सारा किस तरह से फंक्शन कर रहा है। सिर्फ एक सेल के बारे में ही बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, और हमारा तो इल्म सेल के बारे में भी कंप्लीट नहीं है, तो पूरी बॉडी के बारे में कहाँ से कंप्लीट होगा। तो अगर हम खुद को नहीं जानते तो किसी और को जानने का हम क्या दावा कर सकते हैं। तो अहाता होता है कंप्लीट नॉलेज, एक एक चीज़ के बारे में पता हो। तो ऐसा अहाता जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही कर सकती है। एक हदीस है उबई बिन काब रजीला अन्हु की। वो कहते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हो गए और वो सफ़र कर रहे थे, तो एक चिड़िया आई और उसने कश्ती के किनारे पर बैठकर अपनी चोंच में एक या दो मरतबा पानी डाला। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि हज़रत खिज़र जो हैं वो अल्लाह के रसूल थे, और बाज़ कहते हैं कि अल्लाह के वली थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इल्म दे रखा था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा, मेरे और आपके इल्म में की वजह से अल्लाह के इल्म में इतनी भी कमी नहीं हुई जितनी इस चिड़िया के दरिया में चूंच मारने से दरिया के पानी में हुई है। अब दोनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दे रखा था, कि एक बार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो जाएं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें और उनसे इल्म सीखें। सूरह कहफ में आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा है? जी, वो आयत में आता है उनका। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि वो जाएं और हज़रत खिज़र से मुलाकात करके आएं। तो वो कई दिनों का तवील सफ़र करके समंदर के ज़रिए जो है उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। तो वो क्या फरमा रहे हैं, एक चिड़िया को देख के जिसने अपनी चोंच में पानी भरा, और एक चिड़िया की चोंच में कितना पानी आता है, बहुत कम। तो ये वो कहने लगे कि आपका और मेरा जो इल्म है ना वो तकरीबन इतना ही है जितना ये इस चिड़िया के मुंह में पानी है अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। हालांकि एक नबी के पास जो है वो पूरी कौम से ज्यादा इल्म होता है। और तो इस हदीस से ये समझ में आ रहा है कि जो समंदर है ना और उसका पानी, वो अल्लाह का इल्म है, और उसमें से इंसान को कितना मिला है जितना चिड़िया के मुंह में पानी, सिर्फ इतना कम। तो बहुत से लोग अपने इल्म पे ही प्राउड करते रहते हैं या फ़ख्र में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे पास तो बहुत इल्म है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अल्लाह के सामने इंसान का इल्म कोई मानी नहीं रखता, बहुत कम है। और हम किस किस से मरूब होते हैं, किसी की बड़ी डिग्री हो, किसी के बारे में कहा जाए कि उसने बहुत किताबें लिखी हुई हैं, हम उससे बहुत मरूब हो जाते हैं। तो आज हम अल्लाह को छोड़कर
ہر ایک کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر ایک سے بڑی آسانی سے مروب ہو جاتے ہیں، ہر ایک سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کسی سے اس کے علم کی بنا پر، کسی سے اس کے حسن کی بنا پر، کسی سے اس کے مال و دولت کی بنا پر۔ اگر سائنٹسٹ کوئی بات کر دے تو ہم یقین کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی کوئی ایک آیت ہمارے سامنے پڑھ دے تو کتنا ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا ہم اس آیت الکرسی کو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے یا چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر۔ کرسی کا جو روٹ ہے وہ کاف را اور سین ہے، مطلب ہے اوپر تلے جم جانا، پائل اپ مراد ہے۔ اور کرسی سے مراد وہ چیز بھی لی جاتی ہے جس پر بیٹھا جائے، حکومت اور اقتدار بھی مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان کے نزدیک کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ کرسی یو اس کی کرسی، کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ ایک تو یہی مطلب ہوا کہ اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کا معنی اقتدار لیں تو پھر معنی ہوگا کہ اس کا جو اقتدار ہے یا حکومت ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہر چیز پہ غالب ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان اور زمین کی۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ ہم ایک دن تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کر لیں، تھوڑا سا زیادہ کام کر لیں، ہم تھک جاتے ہیں نا۔ اگر کوئی جسمانی کام کر لیں یا کوئی ذہنی کام ہمیں کرنا پڑے، تھوڑی سی مینجمنٹ کرنی پڑے، ہم تھک جاتے ہیں نا فوراً سے۔ جی تو آسمان اور زمین کی حفاظت کتنا مشکل کام ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ ہم جس دن زیادہ کام کر لیتے ہیں، چاہے وہ مینٹل ہو یا فزیکل ہو، ہمیں پھر ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جب تک ہم ریسٹ نہ کر لیں، لمبی نیند نہ سو جائیں، ہم اس تھکاوٹ سے نکل نہیں پاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو نیند یا اونگ بھی نہیں آتی۔ تو یہاں پہ یعودو جو ہے، یہ آدھا یعودو سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو زمین اور آسمان جو ہیں وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت بڑی اور بھاری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کچھ بھی بھاری نہیں ہے۔ ان کا سنبھالنا، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ العلی العظیم، کیونکہ وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ تو دوبارہ آخر میں اللہ کی عظمت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز تو یہ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس کے جس جس پہ جتنا غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی سوئے نہ یا آرام نہ کریں تو ہماری کیسی حالت یا کیفیت ہوگی۔ ایک ساؤتھ ویسٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ لیبارٹری ہے، انہوں نے ایک کتاب پبلش کی تھی، اور اس کتاب کے 6 چیپٹر میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں ان کے لیے نیند کتنی ضروری ہے، سلیپ اینڈ ریسٹ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جاندار ہے ایسا نہیں ہے جس کو نیند یا آرام کی ضرورت نہ ہو۔ ایون جو پلانٹس یا نباتات ہوتے ہیں انہیں بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پھول کو یا پودوں کو یہ آرام نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور آخر کار کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کیڑے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور
اگر ہم دیکھیں تو نیند کی ضرورت کیوں ہے؟ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے نا وہ ریپیئر کرتا ہے، ریپیئرنگ پروسیس ہوتا ہے، ہمارے سیلز ری گرو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جو سیلز تھکاوٹ کا شکار ہو کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نیو سیلز آ جاتے ہیں۔ یہ ایک جسم کی درستگی کا عمل ہوتا ہے، اور مسل ٹیشوز کا دوبارہ سے تعمیر ہوتی ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو بہت تھکے ہوئے سوتے ہیں، بہت تھکے ہوئے، جسم بھی درد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب صبح کو اٹھتے ہیں تو بہت فریش ہوتے ہیں۔ وہ ساری جو جسمانی تھکاوٹ یا تکلیف ہوتی ہے وہ دور ہو گئی ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی صحیح۔ تو نیند میں بہت سے گروتھ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو کہ ذہنی ہماری انرجی کو بھی بحال کر دیتی ہے، اور جسمانی بھی۔ اور اگر کوئی بھی انسان ضرورت کے مطابق نیند پوری نہ کرے تو اس کی شخصیت پر اور بہت گہرا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، ایک چڑچڑا پن، انسان کے سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، ہر چیز متاثر ہوتی ہے، اس کا قوت فیصلہ متاثر ہوتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی بھی متاثر ہوتی ہے، اس کو چیزیں سیکھنے میں یا یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دن میں تقریباً 7 آورس کی جو نیند ہے وہ ضرور لینی چاہیے۔ اور اسی طرح جو لوگ نیند پراپر نہیں لیتے یا بہت کم سوتے ہیں ان کو سٹمک السرز وغیرہ بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ سو کر بھی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمارے معاملات سدھارتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کی ہستی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور دوسروں سے مروب ہوتے رہتے ہیں۔ تو اصل محبت کے جو لائق ہے وہ اسی کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر ایک چیز سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دینا چاہیے، اور اس کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے۔ جی نیکسٹ آیت آج کریں یا کل کریں؟ آج ہی کر لیتے ہیں۔ کل کی کلاس بھی آج ہی لے لیں؟ جی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر یا کوئی زبردستی ہمارے دین میں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف تو خود ہی آ جانا چاہیے، جو رب اتنا عظیم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور جس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو ایسے عظیم رب کی طرف تو ہر ایک کو خود سے ہی آ جانا چاہیے۔ اس کے سامنے تو عقل، دل، دماغ، جذبات خود بخود جھک جانے چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دین کی طرف آنے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی، کسی کو فورسفلی اسلام میں یا دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو اللہ کا پیغام پہنچا تو دینا ہے، لیکن آ، دین اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ کسی کو تلوار کے زور پہ مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کو شعوری ایمان پسند ہے، جو دل سے ایکسیپٹ کیا جائے، دل سے قبول کیا جائے، ایسے ایمان کا فائدہ بھی ہے۔ ورنہ اگر کسی کو فورسفلی مسلمان بنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے تو اسلام قبول کر لے، لیکن جب ہم اس کے سامنے نہ ہو تو پھر وہ منافقانہ طرز عمل اپنائے، جیسے منافق کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور جب کافروں کے ساتھ پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ
انصار کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر جب یہ انصار مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی زبردستی مسلمان بنانا چاہا۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ اسلام میں جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمے آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے ذمے تو محض پہنچا دینا ہے، کہ دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے روشنی اور اندھیرے کا فرق بتا دیا ہے، ہدایت اور گمراہی کا فرق بتا دیا ہے، اور دیکھنے اور سمجھنے کی قوت انسان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی ایسی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں ہے ان کے پاس۔ جبکہ ہمارے سامنے اگر دو راستے ہوں تو ہمارے پاس کھلی چوائس ہوتی ہے کہ ہم رائٹ جائیں یا لیفٹ جائیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے اس چیز کی بھی چوائس ہے کہ اگر ہم اچھا بننا چاہیں تو اچھے بن سکتے ہیں، برا بننا چاہیں، برا اخلاق اپنانا چاہیں تو برے بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ چوائس اور اختیار اللہ نے دی ہے اور بتا دیا کہ ہدایت پہ چلنے کا کیا ریوارڈ ہے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کا کیا ریوارڈ ہے۔ تو اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روشنی کے پیچھے جائے یا اندھیروں میں کھو جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کہ کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اب طاغوت سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جو انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرے۔ نوٹ کر لیں، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرے، راہ حق سے گمراہ کرے۔ تو جو ایسے طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی اس کو چھوڑ دے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، عروہ جو ہے وہ کہتے ہیں، میثاق بھی اسی سے ہے، واو سا اور کاف، یعنی بہت ہی مضبوط۔ ایک امام ہے بہت بڑے، فخر الدین ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو تھامنا چاہتا ہے تو وہ اس کے حلقے کو پکڑ لیتا ہے جہاں سے اس کو تھاما جاتا ہے۔ تو عروہ بھی اصل میں وہ قبضہ یا کنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تھاما جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گرپ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص اس دین کو تھامنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کو پکڑ لیتا ہے جو اس دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی عروۃ الوثقی ہے کہ دین کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ عروہ سے مراد ہے، عروۃ الوثقی۔ آپ لکھ لیں کہ عروۃ الوثقی سے مراد ہے دین کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لینا، یعنی ان پہ عمل کرنا۔ تو جو اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لے اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے، جو اپنے رب کو پہچان لے اس کو ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ اور طاغوت میں انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، آپ مینشن کر لیں کہ طاغوت کے اوپر انسانی نفس بھی لکھ لیں۔ ایک تو طاغوت سے مراد سرکش اور شیطانی قوتیں ہیں، اور دوسرا انسان کا نفس بھی طاغوت ہے۔ معاشرے کے رسم و رواج بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ تو جو ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے تو وہ ایسی مضبوط چیز کو تھام لیتا ہے، لن فسام لہا، جس کو نہیں ٹوٹنا، کیونکہ ایسے انسان کو پھر ایک اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ دین پہ جم جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کو پھر اس کے بعد کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
फिसाम कहते हैं टूट जाना, मगर इस तरह से टूटना कि उसके हिस्से अलग ना हो। मसलन ग्लास में अगर कोई क्रैक आ जाए, इसके बावजूद वो अगर जुड़ा रहता है, तो वो मुराद है। तो अगर हम इसको दीन की सेंस में समझें तो मुराद ये होगा कि जो अल्लाह को पहचान लेता है ना, तो वो फिर पक्के ईमान का मालिक हो जाता है। ऐसा पक्का ईमान, पक्का दिस्तम सा कबिल उर्वतिल वुस्का, कि जिसका फिर जिसमें कोई दरार नहीं पड़ती। लन फिसाम लहा, जिसमें कोई भी दरार नहीं पड़ती, कोई चीज़ उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। फिर इंसान अपने नफ्स का भी इलाज कर लेता है। फिर इंसान के आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी वो फेस कर लेता है, यानी दीन के रास्ते में पेश आने वाली हर रुकावट का वो मुकाबला कर लेता है। और फिर कुछ भी छोड़ सकता है, मगर अपने रब को नहीं छोड़ सकता। जिसको अल्लाह का ऐसा तारुफ, ऐसी पहचान हो जाए, तो वो फिर हर चीज़ को फेस कर लेता है, हर रुकावट को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ सकता और अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ सकता। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, ऐसे ही लोगों का दोस्त जो है ना, वो फिर अल्लाह है जो ईमान लेकर आए। अल्लाह ऐसे लोगों का दोस्त है, इनका मददगार है जो ईमान लाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके साथ क्या मामला करते हैं? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। आयत नंबर 257 है, आपने ओपन की हुई है। जी। तो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने से क्या मुराद है? अंधेरे क्या है और रोशनी क्या है? रोशनी है यानी कि दीन इस्लाम, हाँ जी, और अंधेरा यानी जो भटका हुआ बिल्कुल। रास्ता है। के पीछे जो रोशनी गुजरी है वो आयतल कुर्सी की गुजरी है, जिसमें अल्लाह की पहचान हासिल हुई, दिल में एक अल्लाह की गहरी मोहब्बत महसूस हुई। तो जब कोई अब इसकी बुनियाद पे अल्लाह पे शऊरी मान लेकर आएगा, तो वो इसके मुकाबले में हर चीज़ जो नेगेटिव है उसका इनकार कर देगा। तो जाहिर है जब कोई चीज़ इंसान को मुतासिर नहीं करेगी, तो इंसान फिर उसका सहारा भी नहीं लेगा। तो अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आते हैं। अंधेरा आप लिख लें, शिर्क का, गुमराही का और भटकने का। यहाँ पे आप नोट कर लें कि अंधेरे से मुराद क्या है। शिर्क, गुमराही और भटकना। और रोशनी क्या है? दीन का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, ये मुराद है। नोट कर लिया आपने? जी। वल्लज़ीन कफ़रू औलिया तागूत, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त तागूत हैं। आपने आयतल कुर्सी की ट्रांसलेशन याद करनी है, मैं आपको अभी रिवाइज करवाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको आयतल कुर्सी का तर्जमा आना चाहिए। तो और जो लोग कुफर करते हैं उनके जो दोस्त हैं वो तागूत हैं। तागूत में वो सारी सरकश कुव्वतें आ जाती हैं जो इंसान को अल्लाह से रोकती हैं। वो उनको नूर से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाती हैं। तो जब कोई भी इंसान दुनिया के कामों को अ, अल्लाह की ज़ात पर तरजीह देगा, तो वो उसका फिर यही तर्ज अमल होगा कि जो इंसान भी अल्लाह की बात को छोड़कर लोगों की मर्जी और बातों के मुताबिक जीने लगे, तो फिर क्या हाल होगा कि अंधेरे पर अंधेरे, दूसरों की ख्वाहिशात पर जीना। और यहाँ पे जहन्नुम के अंधेरे भी मुराद लिए जा सकते हैं कि वो हमेशा फिर उस जहन्नुम में रहने वाले होंगे। जैसे कुरान में एक और जगह आता है कि जो रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, कि हम उस पे एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फिर वो उसका दोस्त बन जाता है। और शैतान का अंजाम क्या है? जहन्नुम है। और वो अपने साथियों को भी अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाएगा।
تو देखें कि यहाँ जो बात हो रही है कि ताबूत के पीछे चलना, उनको अपना दोस्त बनाना, तो जितनी भी सरकश कुव्वतें हैं, अगर इंसान लोगों की मर्जी के मुताबिक चले तो क्या सारे लोगों की एक ही मर्जी है? आज कोई इंसान कोई एक बात कहता है, कल कोई दूसरी बात करने लगेगा। तो इंसानों को तो कोई राजी कर ही नहीं सकता, उनकी अपनी भी बातें बदलती रहती हैं। जैसे कोई एक ही शख्स, आपने इसका तजर्बा किया होगा, आपसे एक दिन एक बार डिमांड करता है तो अगले दिन बात तब्दील हो जाती है, अगले दिन कुछ और डिमांड हो रहा होता है। तो इंसान तो खुद भी एक हालत पे बरकरार नहीं रहते हैं। तो एक हदीस से पता चलता है कि जो इंसान लोगों को राजी करने में लग जाता है ना, तो वो बड़ा बड़ा परेशान हाल हो जाता है, क्योंकि लोगों की चॉइसेस और तरजीहात बदलती रहती हैं। जबकि अल्लाह सुब्हाना व ताला जो अल्लाह को राजी करने में लग जाता है, वो मुतमईन हो जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला की एक ही बात है। आ, और अल्लाह की रजामंदी किस चीज़ में है वो भी हमें बता दिया गया है। तो जो अल्लाह को राजी करने में लग जाता है, वो इंसान इनर तौर पे बहुत एक सुकून महसूस करता है। हमारा जो दिल है ना, वो अल्लाह ताला ने इस तरह से क्रिएट किया है कि दिल में खुशी और इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की बात को फॉलो करने से ही आती है। जो इंसान जितना अल्लाह की बात को फॉलो करता है, उसके दिल में उतनी ही खुशी और इत्मीनान आता है। और जो अल्लाह की बात से जितनी रूगर्दानी बरतता है, गफलत बरतता है, तो उसके दिल पे एक तारीकी तारी होना शुरू हो जाती है। एक ऐसी गफलत और एक ऐसे अंधेरे कि जो उसको हर वक्त बेचैन रखते हैं। चले आयतल कुर्सी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जी, आप इसको पढ़ें एक दफा देख के, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अपने तर्जमे वाले कुरान से पढ़ें। 2 बार देख के पढ़ें और फिर 2 बार जुबानी पढ़ें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अब इसका तर्जमा पढ़ें आप। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सवाए हुआ उसके, अल हय्यु हमेशा जिंदा है, अल कय्यूमु सबको संभालने वाला है, ला तअखुजुहु नहीं आती उसको, सिनतुन वला नूम ऊंघ और ना नींद, लहू उसी का है, मा फिस समावाति जो कुछ आसमानों में, वमा और जो कुछ फिल अर्ज़ी जमीन में है, मन कौन है, ज़ल्लज़ी वो जो, यशफ़अु शफ़ाअत करे, इंदहु इल्ला बिइज़्नी उसके पास सवाए उसकी इजाज़त के, यअलमु वो जानता है, माँ जो कुछ, बैना अयदीहिम उन लोगों के सामने है, वह और माँ जो कुछ, खल्फ़हुम उनके पीछे है, वला और नहीं युहीतूना को अहाता कर सकते, बिशैइन किसी चीज़ का, मिन इल्मिही इसके इल्म से, इल्ला बिमा मगर साथ उस चीज़ के जो, शाआ वो चाहे, वसिया घेर लिया है, कुर्सियुहु उसकी कुर्सी ने, अस्समावाति आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, वला यऊदुहु और नहीं थकाती उसको, हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत, वहुवल अलियुल अज़ीम और वो बुलंद और निहायत अज़मत वाला है। कहाँ तक याद हो गया आपको? थोड़ा थोड़ा करके सुना दें। मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, पहले यहाँ तक सुना दें। देखिए, इसमें कोई मुश्किल वर्ड है तो उसको आप रिवाइज कर लें। फिर आप तर्जमे पे कोई कार्ड वगैरह रख के फिर इसको जुबानी पढ़ें।
اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا ہو مگر وہی، الحیو جو بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آپ اس کے مطابق سنائیں گے، زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے، سناتن اونگ ولا نوم اور نہ نیند، لہو ما فی السماواتی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارضی اور جو زمین میں ہے۔ یہاں تک ہو گیا آپ کو یاد؟ جی، سے ایک سیکنڈ۔ جی ہو گیا۔ چلیں سنائیں۔ اللہ اللہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس کے، الحیو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم وہ سنبھالنے والا ہے، لا نہیں، تأخذہ آتی ہے، سنتوں اونگ، و اور اس لا کے ساتھ ایک نہیں، ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تأخذہ، ہو کا مطلب ہے اسے، نہیں آتی اسے، نہیں آتی اسے اونگ، و اور لا نہیں، نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، ہوں۔ اب یہاں یہاں تک اب آپ پڑھیں وما خلفہم تک، دیکھیں کوئی مشکل ورڈ ہے تو اس کو یاد کریں۔ من کون ہے، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، اندہ اس کے پاس، اللہ مگر باذنہ ہی اس کے اذن سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بینہ ایدیہم درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ جی اس کو ایک بار دیکھ کے پڑھیں آپ اونچی آواز میں۔ الذی وہ جو، یشفع شفاعت کرے، اندہ اس کے پاس، اللہ سوائے، بِإِذْنِهِ ہی اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم ان لوگوں کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے ہے، فلا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکے، اور وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر، بما ساتھ اس چیز کے، شاء وہ چاہے۔ کہاں تک پڑھنا تھا؟ خلفہم تک۔ پڑھ لیے۔ چلیں اب زبانی سنائیں۔ ذَلَّذِی وہ جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے اس پاس، کے پاس۔ اس کے پاس، الا سوائے، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت کے، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، بین ایدیہم لوگوں کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں۔ ہوں، اب آگے یاد کریں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمی ہی اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو شاء وہ چاہے، وسیع گھیر رکھا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی۔ ہما کی جو ضمیر ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں تو وہاں پہ ہما آئے گی، تو یہاں ہما سے مراد آسمان اور زمین ہے، وہ اور وہ، العلی بلند تر ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ اب آپ
ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم سے الا مگر بما ساتھ اس چیز کے جو شاء وہ چاہے وسیع گھیر لیا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو والارض زمین اور زمین کو ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت وہوا اور وہ العلی العظیم بلند تر نہایت عظمت والا۔ جی یاد ہوا؟ جی۔ چلیں سنائیں، آپ کوشش کریں۔ ولا یحیطون، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ بشیء احاطہ کر سکتے، یہ جو شروع میں یا لگی بھی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی ان کے علم سے اس کے الا علم میں سے۔ اس یہ جو کے ہو علم یا سے ہی کی ضمیر ہوتی ہے نا، اس کا معنی واحد کی سینس میں کیا جاتا ہے، اس کے علم میں سے، اس کے علم سے الا مگر بما شاء جو وہ چاہے۔ بما شاء جو وہ چاہے وسیع گھیر لیا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو ولا اور نہیں یعودو تھکاتی ہے ہو، ہو کا معنی کیا ہوگا؟ اور ہو کا معنی ہے اسے۔ تھکاتی اسے حفظہما ان دونوں کی حفاظت وہوا اور وہ العلی بلند تر العظیم عظمت والا ہے۔ شاباش۔ ایک دفعہ پوری کا سنا دیں زبانی۔ اللہ 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 لا نہیں الہ الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا وہ نہیں ہوا اس کے سوائے اس کے الحیو ہمیشہ زندہ ہے القیوم سنبھالنے والا ہے لا تأخذو سنۃ ولا نوم لا نہیں تأخذو آتی ہے اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو ہاں جی، اسی کے لیے ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں پر وما اور جو کچھ فی الارض زمینوں پر من ذلذی کون ہے من کون ہے ذلذی وہ جو یشفع شفاعت کرے عندہ اس کے پاس۔ عندہ اس کے پاس الا سوائے بإذنہ ہی اجازت اس کی اجازت کے ہوں یعلم وہ جانتا ہے ماں جو کچھ بین ایدیہم ان لوگوں کے سامنے وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم میں سے الا مگر بما بما جو شاء، بما جو شاء وہ چاہے وسع جی کرسی ہو گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا یعودہ اور نہیں حکاتی اس کو حفظہما ان کی حفاظت وہو اور وہ العلی بلند تر العظیم عظمت والا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو جب بھی آپ نے اب آیت الکرسی پڑھنی ہے تو اپنے مائنڈ میں اس کا ترجمہ بھی لے کر آنا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اس سے دل میں ایک اللہ کی عظمت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔